بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم۔ Z9 ٹی وی کے پروگرام ہارٹ ٹاک ایٹ Z9 میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا دوست، ہوسٹ اور ساتھی آصف سید۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، loving Ali is the sign of belief and hating Ali is the sign of hypocrisy۔ علی سے بغض صرف منافق اور علی سے محبت صرف مومن رکھے گا۔ یہ حدیث ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد بن حنبل سے روایت ہے۔ ناظرین اکرام، آج 1442 کے محرم الحرام کی 28 تاریخ ہے۔ اسلامی ہجری مہینے کا آغاز رنج و الم کی تاریخ سے ہوتا ہے، جب آج سے 1381 سال قبل محرم الحرام 61 ہجری کی 10 تاریخ کو مدینے سے 1394 کلومیٹر دور کربلا کے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی کے صاحبزادے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ کے لخت جگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جانثاروں، دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں امام حسین کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ نبی آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے فرمان کے مطابق جوانان جنت کے سردار ہیں۔ دعوت مباہلہ میں نصرانیوں کے مقابلے پر جن 5 افراد کو اللہ تعالیٰ نے چنا، امام حسین علیہ السلام ان میں سے ایک ہے۔ کل عالم میں اسلام کے مسلمانان، مومنین اور اسلام کے تعلق سے امام حسین کی قربانی کو یاد کرنے والے ہر سال ان کا غم مناتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مناتے رہیں گے۔ یہ غم ہر سال پہلی محرم سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام 9 ربیع الاول کو ہوتا ہے، جب عید صحرا منائی جاتی ہے۔ ہر دور کے فرعون، حامان، قارون اور یزید سے ٹکرانے کے لیے ہمیں حسینی مشن کو زندہ و جاوید رکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کرتے رہیں گے۔ ہمیں اس موقع پر ائمہ کی شہادت کے دنوں کو بھی یاد رکھنا ہے، اور ابھی 25 محرم الحرام کو چوتھے امام زین العابدین کا یوم شہادت کل عالم اسلام میں منایا گیا۔ آج کے ہمارے پروگرام میں
ہم سب سے پہلے تو زی9 کی طرف سے اگر کینیڈا کے حوالے سے بات کریں تو کنزرویٹو پارٹی کے لیڈرشپ کے فاتح ایرن اوٹول اور میرے اپنے دوست زی9 کے ساتھی ندیم اکبر کھٹانہ کو مبارکباد دیں گے، جن کی کاوشوں اور کوششوں سے کنزرویٹو پارٹی کا یہ لیڈرشپ بڑے اطمینان، آرام، سکون کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، اور اس لیڈرشپ ریس میں ایرن اوٹول کامیاب رہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آئندہ ان کی سیاست کیا کہتی ہے۔ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم ایرن اوٹول کا ایک انٹرویو زی9 کے لیے کریں گے، آپ اس کے انتظار کیجیے گا۔ ادھر دوسری طرف پاکستان کی سیاست میں بھی بڑی ہلچل ہے، ہم اس پر بھی گفتگو کرنا چاہتے تھے، لیکن آج کا پروگرام شاید ہمیں اس کی اجازت نہ دے۔ یہ وقت بتائے گا کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم رہتا ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کر سکیں، لیکن چیدہ باتوں میں ہمارے نزدیک کچھ ایسے حالات رونما ہو رہے ہیں پاکستان اور خطے کے اندر جو قابل غور ہیں۔ ان میں ایک سیالکوٹ لاہور موٹر وے کا حادثہ اور خواتین سے زیادتی کے پے در پے واقعات ہیں۔ کچھ وزیر اعظم کے مشیر عاصم باجوہ صاحب کے اثاثے جات کے بارے میں ڈیکلریشن ہے جو ایک اسٹوری تھی۔ ساتھ ہی ہمارے پڑوسی امریکہ میں صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، ہم اس پر بھی ڈسکشن کرنا چاہتے تھے۔ پرسوں کی ایک خبر جو غالباً کل ظاہر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ معروف صحافی سہیل وڑائچ کی کتاب یہ کمپنی نہیں چلے گی کی تمام کاپیاں ضبط کر لی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان میں کچھ جو واقعات ہوئے ہیں ان میں اس وقت فرقہ واریت کو ہوا دینے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور میں ایک ویڈیو جو بڑی وائرل ہوئی ہے انڈیا کے میجر گورو آریہ کی، اگر اس کے حوالے سے دیکھوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کچھ بڑوں کی پری پلان بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان میں ہماری دعا بھی یہی ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ پاکستان میں کبھی اس طرح کے نعروں کو پنپنے نہیں دیا جاتا۔ ہم کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارا کوئی بھی مسلک ہو، پاکستان کی اکثریت ایک خدا ایک رسول پر ایمان رکھتی ہیں، نبی آخری الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رہبر تصور کرتی ہے، اور یہ جو سلسلے کچھ عرصے سے وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہتے ہیں، ہماری عوام کی اکثریت اس کو مسترد کرتی رہتی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ ساتھ ہی میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو انڈیا کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کے حوالے سے تھی، اور انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا تھا کہ انڈیا نے 38,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا چائنا کے مقابلے میں لوز کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بیان تھا۔ ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ اروناچل پردیش کے 7
کے علاقے تقریباً 90,000 کلومیٹر اور بلکہ اسکوائر کلومیٹر ایک بہت بڑا ایریا ہے جس پر اس وقت چائنا قابض ہے۔ ان کا پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ اور بیان تھا، ہم اس کا بعد میں ذکر کریں گے، لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا شہر کراچی ہے، اور کراچی کا کل رقبہ 3,780 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ تو اگر چائنا نے لداخ اور ساتھ کے علاقوں میں 38,000 اسکوائر کلومیٹر پر قبضہ کیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور چائنا اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے 10 گنا زیادہ رقبے پر لداخ کے ایریا میں قبضہ کر چکا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اور یہ بات میں نے راج ناتھ سنگھ کے حوالے سے ان کی اپنی زبانی اور وہ بھی پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے سنی ہے۔ ظاہر ہے اس خطے میں 3 بڑی طاقتیں ضرور ہیں، انڈیا، چائنا اور پاکستان، لیکن چائنا ایک بہت سپر پاور ہے، اور اگر یہ بات صحیح ہے تو ہمیں اس پر تشویش ضرور ہونی چاہیے۔ ہم تمام واقعات کا ذکر کریں گے جب ہمارے ساتھ ہمارے کچھ گیسٹ جڑیں گے، لیکن اس وقت ہم چلتے ہیں وقفے کی جانب۔ جب ہم دوسرے سیگمنٹ میں آئیں گے تو ہم اپنے گیسٹ سے آپ کا تعارف کروائیں گے اور باقی کے معاملات بھی ان سے ڈسکس کریں گے۔ ہمیں پورا یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ شکریہ۔ جی ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ Z9 کے پروگرام ہارٹ ٹاک ایٹ Z9 میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہے ہوں گے۔ گزشتہ سیگمنٹ میں ہم نے کچھ معاملات ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو اس کا لائحہ عمل دیا تھا، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروائیں، میں صرف چند اعداد آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کووڈ-19 کے حوالے سے ہیں، کہ اس وقت انٹیریو میں 45,068 کووڈ کیسز ہیں، اور کل ہی اس میں 251 کیسز کا مزید اضافہ ہوا ہے۔ یہ تعداد جون کے بعد بڑھنے والی تعداد میں سب سے زیادہ ہے۔ ہمیں اس کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی کینیڈا میں 1,38,570 کیسز ہو چکے ہیں، جن میں 2,824 انٹیریو میں اور 9,188 اموات پورے کینیڈا میں ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک دکھ بھری خبر بھی ہے ہمارے پاس کہ پچھلے ویکینڈ کو میوس اور 403 کے پاس ہماری ایک فیملی، پاکستانی فیملی، ان کی 23 سالہ صاحبزادی واش روم میں کلیننگ کے دوران کیمیکل کی زیادتی کی وجہ سے پہلے تو فینٹ ہو گئی، بے ہوشی کی حالت میں اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب صرف کووڈ کے معاملے میں احتیاط نہ کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم باقی معاملات میں بھی احتیاط سے کام لیں۔ آج میرے ساتھ جو میرے مہمان ہیں ان سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ ایک میرے مہمان اکثر ہمارے پروگراموں میں
آتے رہتے ہیں. اور دوسرے میرے مہمان اس وقت مالٹن سے لبرل نامینیشن کی رائڈنگ جو ہے مالٹن کی، وہاں سے وہ ایک امیدوار ہیں. میری مراد شہزاد حق السلام علیکم. السلام علیکم اور اسلم رانا کے ساتھ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سب سے پہلے تو رانا صاحب آپ سے اسٹارٹ کروں گا. میں آپ کو میں جانتا ہوں بہت عرصے سے، سالوں ہو گئے ہیں. سیاست میں آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں. جب سے میں جانتا ہوں آپ لبرل پارٹی ہی میں نظر آئے ہیں مجھے. اس سے پہلے پچھلے نامینیشن میں بھی آپ کا ارادہ تھا، پھر آپ نے کمیونٹی کی بہتر مفاد میں اس وقت تو ڈراپ ہونا مناسب سمجھا. اس وقت آپ مسیساگا مالٹن کی رائڈنگ سے لبرل کی نامینیشن کے امیدوار ہیں. ایک امیدوار ہیں کیونکہ وہاں جہاں تک مجھے علم ہے کچھ اور بھی امیدوار ہیں، جس میں ہمارے ایک دوست ہیں آتما سنگھ گل، ان کے بیٹے امن گل ہیں، اور امرت مانگت کی وہ رائڈنگ تھی. مجھے نہیں پتا کہ وہ اس وقت بھی امیدوار ہیں یا نہیں ہیں. اچھا، تو پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیے، کچھ اپنا انٹرو دیجیے، اور اس کے بعد میں آپ سے موجودہ جو، کیونکہ الیکشن کے یہ نامینیشن تو 26 تاریخ جی الیکشن 26 سپتمبر کو، بتائیے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف بھائی، سب سے پہلے آپ کا میں انتہائی مشکور ہوں. آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ اپنے آڈینس سے بات کرنے کا، اور میں اپنے بارے میں آپ کو بتا سکوں. جی، آپ تو مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے بہت سارے دوست ہوں گے جو آپ کے ناظرین میں ہیں وہ شاید نہ جانتے ہوں. میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے انجینئرنگ کی 1992 میں انٹر ہوئے، 98 میں پاس آؤٹ ہوئے. تو اس کے بعد لاہور میں ہی جاب کی. اس کے بعد 2003 میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ موو ہو گیا. اچھا. تو بگننگ میں جیسے ہر بندہ یہاں پہ ایفرٹ کرتا ہے، سروائیول کی جنگ ہوتی ہے ہر ایک کے ساتھ. جب آپ نے ماشاءاللہ بچے بھی ساتھ لے کے ہیں، تو وہی سلسلہ میرے ساتھ تھا. تو اپنا بزنس 2005 میں اپنا بزنس شروع کر دیا. تو اس کے بعد چلتے چلتے پھر 2013 میں مجھے خیال آیا کہ یہاں سے مجھے کیوں نہیں ایجوکیشن جو ہے وہ امپروو کرنی چاہیے. اچھا. تو ماسٹر سول انجینئرنگ ایڈمیشن لے لیا رائٹسن یونیورسٹی میں. تو وہاں سے 2016 میں ڈگری لی وہاں سے. تو اس کے بعد یہ کہ آج کل میں گورنمنٹ کی میٹروپولیٹن کارپوریشن ٹورانٹو میں جاب کر رہا ہوں. تیسرا سال ہے مجھے انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن سروسز ڈویژن میں. اچھا. تو یہ تو تھا میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ. باقی تو انجینئرنگ کی بیچلر آپ نے پاکستان سے کیا، ماسٹر یہاں سے؟ ماسٹر یہاں سے کیا میں نے. وہاں سے انڈر گریڈ کیا ہوا تھا UT لاہور سے. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر ماسٹر یہاں سے کیا میں نے. ہاں. تو اس کے بعد ارادہ تھا PhD کرنے کا بھی، اس کے لیے اپلائی بھی کیا، لیکن میرا ایک ریفرنس جو تھا وہ لیٹ ہو گیا. میرے پروفیسر صاحب جو تھے وہ ابراڈ چلے گئے. اچھا. تو اس وجہ سے وہ پھر پروگرام ابھی مجھے ملتوی کرنا پڑا. باقی پولیٹیکل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مجھے یاد ہے کہ 1988 میں ابھی 88 میں فرسٹ ایئر میں تھا. تو اس وقت میں جو ہے اپنے کالج میں وائس پریزیڈنٹ ہوتا تھا سائنس سوسائٹی کا. تو تب سے یہ چیز تو اپنے اس میں خمیر میں موجود تھی. اچھا. چلتی چلتی رہی ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ میں، طالب علم کے وقت پہ بھی اور بعد میں بھی جہاں بھی موقع ملا کوشش کی اگر کچھ کر سکتے ہیں تو. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا میں 2003 میں جب آیا اکتوبر میں، تو 2004 فیبرری میں اونٹاریو لبرل پارٹی کا ممبر بن گیا تھا. سو ود ان 4-5 منتھس. لیکن آف اینڈ آن چونکہ یہ میرے خیال میں 1-2 سال کی ممبرشپ ہوتی تھی، تو وہ پھر ایکسپائر ہو گئی، کبھی رینیو کرا لی کبھی نہیں کرائی. لیکن 2010 پورا جو لاسٹ ہمارا جو ایک ڈیکیڈ اس میں تھرو آؤٹ جو تھا فیڈرل اور پروونشل دونوں میں میری انوالومنٹ رہی. آپ نے بھی دیکھا یہاں مسیساگا کے ہماری 4-5 رائڈنگز جو ہیں، اسپیشلی مسیساگا ایرنمل ہو گیا، مسیساگا اسٹریٹسویل ہے، مسیساگا مالٹن ہے، مسیساگا سینٹر ہے، برمپٹن ساؤتھ ہے. تو اس میں جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے کیا، اپنی فیملی کا ٹائم اس میں لگایا. اور لاسٹ 2 ایئر سے میں مسیساگا مالٹن کی جو ہماری فیڈرل لبرل ایسوسیشن ہے اس میں اس رائڈنگ میں ڈائریکٹر بھی ہوں. تو ابھی پروونشل میں ابھی اس مسیساگا مالٹن سے قسمت آزمائی کر رہے ہیں. آپ دعا کیجیے گا
اور انشاءاللہ آگے جو اللہ کی منظور ہے وہی ہوگا. جی جی بالکل بالکل. تو کیا صورتحال ہے, آپ کو پازیٹیوٹی نظر آتی ہے؟ جی الحمدللہ مجھے یقیناً انتہائی خوشی ہے کہ جس طرح مجھے کمیونٹی نے ساتھ دیا ہے. پہلا جو اس سارے پروسیس کا جو پہلا پارٹ ہے وہ ہے ممبرشپ. تو جس طرح دوستوں نے, فیملیز نے, ایسے لوگ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح فرنٹ پہ آ کے اور مجھے سپورٹ کریں گے. اور ممبرشپ ایک دوست نے 100 سے اوپر ممبرشپ نکالی ہے. اینڈ آئی واز نیور ایکسپیکٹنگ لائک دے گونا ہیلپ می اپ ٹو دس لیول. الحمدللہ ان کی وجہ سے کہ ود ان 2 weeks ہماری جو تھاؤزنڈز میں ہم چلے گئے تھے. مگر رانا صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں پچھلے کچھ 1-1.5 ہفتے سے یہ دیکھ رہا ہوں, اور کچھ میڈیا کی خبریں بھی ہیں, کچھ ہمارے لوگ جو ہیں وہ افواہیں بھی پھیلا رہے ہیں کہ لبرل پارٹی کی لیڈرشپ نے جو ہے وہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ ایک بار پھر زیادتی کی ہے. اور تو آپ اس پروسیس سے, پورے پروسیس سے ظاہر گزرے ہیں, جی گزر رہے ہیں, گزرے بھی ہیں. جی مطلب ویٹنگ بھی ہوئی ہوگی آپ کی, ظاہر ہے انٹرویو بھی ہوا ہوگا. تو آپ نے کسی مرحلے پہ ایسا محسوس کیا؟ نہیں جی, میں نے کبھی کوئی بھی ایسا محسوس نہیں کیا. جب سے میں نے اپلیکیشن جو پل کی تھی اس کے بعد سے ابھی تک پورا برابر ہمیں موقع مل رہا ہے, اور ٹرانسپیرنسی جو ہے ہر جگہ مجھے موجود نظر آتی ہے. کہیں پہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں. ابھی میرا انٹرویو ہوا ہے اور اوور تقریباً 1 گھنٹہ اور 10 منٹ کا انٹرویو ہوا تھا. آئی ایم پریٹی شیور کہ سب کے اسی طرح ہوئے ہوں گے. ایک چیز پوچھتے ہیں, جہاں پہ ان کو کوئی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے وہ دوبارہ پوچھتے ہیں, بعد میں بھی فون کر سکتے ہیں وہ. بالکل. تو یہ چیزیں ہیں وہ آپ مجھے کہیں نظر نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نہیں جہاں پہ جناب کچھ بھی معاملات ایسے ہیں جو کلیئر نہیں ہے. ہرگز نہیں ہے. اوپن کی ہے انہوں نے, سب کو اپرچونٹی ملی ہے, جو ڈیٹ ملی ہے سب کو ملی ہے ایکول کہ جی یہ ہماری کٹ آف ٹائم ہے, اس کے پہلے جتنی آپ ممبرشپ بنا سکتے ہیں سب نے بنائی ہے, محنت کی ہے. میں, میری فیملی, میری وائف, میرے بچے اور باقی دوست الحمدللہ. میں جانتا ہوں, میں تو آپ سے مطلب اتنا واقف ہوں, مجھے پتا ہے کہ پوری آپ کی فیملی اور آپ کے ساتھی ساتھ ہیں, سب انوالو تھے جی. کسی کو کوئی کال آئی ہو کہ جی آپ نہ ساتھ رہیں, یا یہ کہ رانا صاحب کو کال آئی ہے کہ نہیں رانا صاحب آپ ہمارے من پسند امیدوار نہیں ہے, ایسا تو کچھ کبھی نہیں ہے. ایسا پارٹی ایک نیشنل لیول کی پارٹی ہے, فیڈرل میں بھی دیکھیں اور پھر پروونشل لیول پہ ہے, خالی اس پروونس میں نہیں ہے, باقی جگہوں پہ بھی ہے. 124 سیٹس ہیں یہاں. کسی کے ساتھ کوئی انہیں اچھا جو لوگ ہمارا انٹرویو کر رہے ہیں وہ بھی ایک تھرڈ پارٹی ہے. اچھا جی, وہ انٹرویو کر رہے ہیں اور سارا پروسیس کمپلیٹ کر کے تو وہ پارٹی کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں کہ یہ لیں جی آپ کا یہ جو کینڈیڈیٹ ہے یا جس نے اپلیکیشن پل کی ہے, جو امیدوار ہے وہ یہاں پہ کھڑا ہو, اس کی یہ پوزیشن ہے. تو اس میں یہ دیکھیں نا, میں جتنا بھی آپ کو جانتا ہوں اس حوالے سے تو خیر مجھے پتا ہے, لیکن جو آپ نے اپنا پروفائل بتایا ہے, جی ایک بندہ وہاں سے بیچلر انجینئرنگ کیا ہے, یہاں سے ماسٹر انجینئرنگ کیا ہے, ایک کامیاب بزنس مین ہے, پارٹی میں اس کی ایفیلیشنز ہے, آپ کو میں نے پارٹی کے کنونشنز میں دیکھا ہے, پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے. صرف یہی نہیں کہ آپ لبرل میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, بلکہ آپ نے اور بھی جتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اگر کاؤنسلر کا الیکشن ہے دوسرا, وہاں پہ بھی آپ ہیلپ کرتے ہیں. کمیونٹی کے اندر والنٹیئرشپ بھی آپ کی ہے. تو اتنی بڑی پروفائل کے بعد اگر آپ پارٹی کے پاس جائیں تو میرے خیال میں پارٹی کو تو کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے. لیکن اگر آپ کی پروفائل ہی کچھ نہ کہہ رہی ہو, صرف آپ یہی رونا روتے ہوں کہ میں نے پارٹی کو خون دیا ہے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کبھی, میں پرسوں بھی سن رہا تھا کہ یہ پارٹی کو خون کیسے دیا جاتا ہے, اس لیے کہ ہمارے لوگ تو فصیح سید بلاتے ہیں تو پارٹی کو خون دینے کی بجائے وہ وہاں بلڈ بینک کو خون نہیں دیتے, اور یہ پارٹی یوز کہاں کرتی ہے خون؟ آصف بھائی جیسے آپ نے کہا ڈیورنگ الیکشن میں نے اپنا ٹائم بھی دیا ہے, اپنے ہر لحاظ سے جہاں پہ فائنینشلی پارٹی کو ضرورت پڑی ہے میں وہاں پہ بھی موجود ہوا ہوں. ابھی ہمارے لیڈرشپ کے جو دوڑ تھی, ریس تھی, اس میں اسٹیون ڈیلوکا صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں, ان کو ساتھ لے کے. خالی اپنی رائڈنگ نہیں, مساگا مالٹن نہیں, آپ دیکھیں کہ میں بیلویل تک ان کو لے کے گیا ہوں. وہاں پہ ڈیلیگیٹس جو تھے وہ الیکٹ کروائے ہیں, ممبرشپ کروائی ہے لوگوں سے, جو پارٹی کو چاہیے وہ ہم نے کیا ہے. ابھی فیڈرل کے الیکشن دیکھیں, میرا گھر جو ہے ہمیشہ وہ کیمپ آفس ہوتا ہے الیکشن ڈے پہ.
वहाँ पे तकरीबन 25-30 बंदे ऑल द टाइम होते हैं, सुबह से शाम तक। मैंने कभी घर को कुंडी नहीं लगाई, वो बिल्कुल ओपन है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ना सिर्फ वो, बल्कि मेरे जो मिनिस्टर साहब हैं, मेरे जो राइटिंग से MP हैं, जब भी उन्होंने लास्ट आपने देखा होगा 2 ओपन जनरल इलेक्शन हुए हैं, तो उन्होंने अपनी जो कैंपेन थी मेरे घर से स्टार्ट की। वो क्या था कि मेरा एक जज्बा होता था कि यार आप आए, मेरे घर से आप शुरू करें, नो प्रॉब्लम। मैं खाली वहाँ पे मैं नहीं होता था कि अकेला मैं नहीं, मैं अपने जो मेरे नेबर्स हैं उनको बुलाता था, और दोस्त आते थे जो मुझे पता होता था प्रैक्टिकली वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके पीछे कुछ वोट्स हैं, कुछ पावर है उनकी इसमें, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, तो उनको मैं बुलाता था। और आज भी वो वही लोग हैं मेरे साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी कम्युनिटी से जिस तरह भरपूर उन्होंने साथ दिया है, और जिस तरह मोटिवेट होकर बाहर निकले हैं, और मेंबरशिप के में जिस तरह मुझे साथ दिया है, आई एम ऑनेस्टली वेरी मच थैंकफुल एंड आई एम हम्बल। आई डोंट हैव एनी माय वर्ड्स टू से थैंक्स टू माय कम्युनिटी। चलें, कम्युनिटी मीन्स ना सिर्फ ये, बल्कि पूरे मिसिसागा कम्युनिटी है, ऐसे कोई और मीनिंग नहीं लीजिएगा। इसमें हर तरह के एथनिक ग्रुप्स, एवरीबॉडी इज इन्वॉल्वड इन हियर। बिल्कुल जी। शहजाद भाई जी साहब, आपने राना असलम साहब की गुफ्तगू सुनी? बिल्कुल सुनी। आप पिछले 1-1.5 हफ्ते से, क्योंकि आप सियासत में इन्वॉल्व हैं, राइट, लोग आपको जानते हैं, खुद आपने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन लोग आपको जानते हैं कि आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है जी, आप एक्टिविस्ट भी हैं। ये जो अफवाहें आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, पिछले कोई 2 हफ्ते से, ये 1.5-2 हफ्ते से शोर हंगामा हुआ है। एक साहब जो है वो चिल्ला के ऊंची बोल रहे हैं कि जी वो मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, ये 3री दफ़ा हो गया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? अच्छा, वो अहमद फराज का एक मिसरा है कि खलकत शहर तो कहने को फसाने मांगे। जी जी। तो अब ये है कि राना साहब ने जिस तरह बताया कि राना साहब माशाल्लाह बहुत देर से इन्वॉल्व हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। इन्होंने मेरे ख्याल में 1.5-2 साल पहले ही फीलर्स देने शुरू कर दिए थे कि मैं कैंडिडेट हूँ, मैं कंटेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो अब ये है कि बजाय इसके कि सारे लोग मिलकर राना साहब की हेल्प करें, जिस वक्त जो उनको इसको ज़रूरत है इस बात की, और राना साहब का मैं खुद कह सकता हूँ कि मैंने इनको देखा, इन्होंने हर जगह जाकर लोगों की हेल्प की है। तो अब टाइम है कि लोग राना साहब की हेल्प करें। तो उसके बजाय हम क्या देख रहे हैं कि लोग, मतलब है कि मीडिया कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, वो फस क्रिएट कर रहे हैं, जो हर बारी वो फस क्रिएट करते हैं। कहते हैं झंडा लहराते हैं पाकिस्तान का कि जी पाकिस्तान को हमें कम्युनिटी में ये करनी है, लेकिन एक इंसान जिसने काम किया, जिसकी प्रोफाइल है, जिसकी बैकग्राउंड है, जिसको पार्टी ने ग्रीन लाइट भी दे दिया, जिसका नाम बैलेट पे आ गया, तो अब सबको इकट्ठे होके राना साहब की हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल, मगर खैर उसमें उनकी मजबूरियां भी हैं शायद, मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारे कुछ लोग जो है ना वो आकाश बेल की तरह रहते हैं कि दीवार के सहारे चढ़ते रहते हैं, कभी वो खुद तो किसी की हेल्प नहीं करते, उन्हें हमेशा हेल्प की ज़रूरत रहती है दूसरों की। तो हो सकता है मतलब वो भी उनके लिए एक थोड़ा सा इश्यू हो। देखिए, मुझे किसी एक इंसान का तो मालूम नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं भी जनरली बात कर रहा हूँ। जनरल मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में इस वक्त जो भी कैंडिडेट हैं हमारे, लिबरल पार्टी से इस वक्त आ रहे हैं, या कंजर्वेटिव पार्टी से आ रहे हैं, या NDP से आ रहे हैं, आप उनकी जाके अगर हेल्प नहीं कर सकते तो पीछे हट जाएं। लेकिन होता ये है कि हर कैंडिडेट, जब भी नया कैंडिडेट आता है, पहले कहते हैं कि जी कैंडिडेट को लाएं। नया कैंडिडेट जब आता है, सामने आता है, तो उसको डिमोरलाइज करना शुरू कर देते हैं, उसके खिलाफ अफवाहें उड़ाने शुरू कर देते हैं। तो अब ये जो राना साहब ने बात की, ये नहीं है कि पार्टी में फेवरेटिज्म नहीं होता, में पार्टी में फेवरेटिज्म होता है, ये नेचुरल चीज़ है। NDP में भी फेवरेटिज्म होगा, कंजर्वेटिव में भी होगा, लिबरल में भी होगा, क्योंकि अगर एक इंसान 20 साल से, 5 साल से, 10 साल से काम कर रहा है, तो उसने अपना खिदमत की है पार्टी की, तो पार्टी भी तो उसको फेवरेट करेगी ना। अगर आप 1 हफ्ता पहले आपने कोई काम नहीं किया, आपने कोई वॉलंटियर वर्क नहीं किया, और 1 हफ्ता पहले आकर आप अपने कागज़ जमा करा दें और फिर एक्सपेक्ट करें कि पार्टी आपको उसी तरह ट्रीट करेगी जो एक इंसान जिसने 10, 12, 15 साल से काम किया, तो वो तो नहीं होगा ना। नहीं, मैं शहजाद साहब, मैं उनकी बात नहीं कर रहा ना, जो रातों रात फैसला करते हैं जी। जैसे परवीन शाकिर का शेर है ना कि
بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے کہ بچے اگر رات میں ضد کرتے ہیں کہ جی ہمیں پالیٹکس میں آنا ہے تو آ جاتے ہیں. ان کی بات تو ہو ہی نہیں رہی ہے. جی میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے خون دیا ہے پارٹی کو, 20 سال سے کام کیا ہے. ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں, ہر وقت کوئی نہ کوئی پارٹی کی اپنی بھی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, ان کی پریفرنسز بھی ہوتی ہیں. کئی دفعہ انہوں نے کینڈیڈیٹس کو لانا ہوتا ہے جو ان کے پریفرڈ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں. کئی دفعہ انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ لبرل پارٹی نے اپ فرنٹ کہا کہ ہمیں 50% خواتین چاہیے. بالکل. انہوں نے اپ فرنٹ کہا کہ ہمیں انڈر 30 کینڈیڈیٹ چاہیے. انہوں نے ڈھکی چکی بات تو نہیں کی. جب آپ نے جا کر پارٹی کی ممبرشپ لی اور آپ نے لوگوں کو انوالو کرایا, ڈیلیگیٹ بنے, تو آپ کو معلوم تھا کہ یہ بات ہوگی. بالکل, ہاں, یہ تو کنونشن میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. جی, اصل میں شہزاد بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو چیز ہے نا جی, کہ یہ ہمارے جو پارٹی لیڈر ہے, یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے, پارٹی کے کانسٹیٹیوشن میں, کہ اس کے پاس رائٹ ہے کوئی بھی 5 رائڈنگز میں وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے. یہ اس کا رائٹ ہے, وہ یوز کرنا چاہے کر سکتا ہے, نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. جیسے ہمارے فیڈرل میں آپ دیکھیں کہ جسٹن ٹروڈو صاحب نے نہیں کیا تھا یہ اپنا رائٹ یوز, اور انہوں نے سب رائڈنگز اوپن کی تھیں, سب میں نامینیشن ہوئی. پھر دوسری بات کہ انڈر 30 جو تھا پارٹی نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا. یہ ڈیورنگ جو لیڈرشپ ریس تھی تو اس کے رائٹ اوے آئی تھنک آفٹر جو تھا وہ اناؤنس ہو گیا تھا. پھر 50% جو تھا یہ بھی کہ 50% وومنس کو آنا ہے, ہم نے ایکویلٹی, جینڈر ایکویلٹی کو کرنا ہے. تو یہ تو چیزیں پہلے اناؤنس ہو گئی تھیں. اگر میرے خیال میں پارٹی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ڈھکی چھپی ہو, اوپنلی انہوں نے کلیئر کر دی. اور دیکھیں, اگر آپ ہسٹوریکلی بھی دیکھیں تو یہی رائڈنگ مسیساگا مالٹن کی جب امرت منگت آئی تھیں تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ رائڈنگ جو ہے نا اس وقت ہم نے خواتین کے لیے رکھی ہوئی ہے, ساؤتھ ایشین ویمن کے لیے رکھی ہوئی ہے. اچھا. تو اس وقت امرت منگت آئی تھیں اور وہ ان کو نامینیشن مل گئی تھی. یہی بات ہوئی مسیساگا کوکسویل میں جب دیپیکا آئی تھیں, اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ بھی یہ رائڈنگ اب ہم نے رکھ لی ہے خواتین کے لیے, صرف خواتین کو ہم الاؤ کریں گے کنٹیسٹ کرنے کے لیے. تو اس کو دیپیکا جیت گئی تھیں. تو یہ کوئی آج سے چیز نہیں ہو رہی, یہ پارٹی چاہتی ہے. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے, میں اس کو ہم فردر ڈسکس کریں گے اگلے سیگمنٹ میں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف میرے ساتھ ہی کیوں. سوال یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے. جب میں کہتا ہوں کہ میں اچھا وہاں چلا جاتا ہوں, کیونکہ میں نے پرسوں ایک پروگرام میں یہ بھی سنا کہ جی سینٹر سے کی بجائے میں نے کوکسویل سے کہا, انہوں نے کہا آپ کو وہاں سے نہیں وہ کریں گے. میں نے کہا اسٹریٹسویل میں منع کر دے. تو میرے ساتھ ہی کیوں. ناظرین, ہم اس پر گفتگو کریں گے. رانا صاحب, ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں آئیں گے, اس پہ گفتگو کریں گے, یہیں سے شروع کریں گے اس کو. مجھے امید ہے ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ملتے ہیں وقفے کے بعد. جی ناظرین اکرام, السلام علیکم. آپ کو ایک بار پھر ہمارے تیسرے سیگمنٹ میں خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں پارٹی کے ڈیسیشن اور پارٹی کے لبرل پارٹی کے حوالے سے, نامینیشن کے حوالے سے. رانا صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہتے تھے. جی رانا صاحب. جی, میں شہزاد بھائی جو بات کر رہے تھے اور آپ بھی, وہ ایک انڈیویجول کی بات ہے. میں اس پہ اپنے کمنٹس تو نہیں کروں گا کہ میں خود کینڈیڈیٹ ہوں اور اپنی رائڈنگ سے لڑ رہا ہوں, لیکن میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں کہ پارٹی کے اندر انڈیویجول کوئی بھی ایسا ڈیسیجن نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے, ایک پارٹی ہے, اس میں خالی کسی ایک فرد واحد کا نام نہیں ہے. جو بھی ڈیسیجنز ہو رہے ہیں, دیکھیں پارٹی, ہمیں پتہ ہے کہ پارٹی نے آگے الیکشنز آ رہے ہیں, انہوں نے ون کرنا ہے, اور ڈگ فورڈ کی گورنمنٹ جس طرح جو کچھ چیزیں کر رہی ہے ان کو ہم نے سموتھ کرنا ہے انشاءاللہ ون کر کے. تو پارٹی جو بھی ڈیسیجن لیتی ہے ان کی اپنے بہتر مفاد اور بہت ساری چیزیں کنسیڈر کرتے ہیں, تب جا کے وہ ڈیسیجن لیتے ہیں. تو میں ایک انڈیویجول کے کیس پہ تو میں کبھی کمنٹ نہیں کروں گا. انڈیویجول کی بات نہیں کر رہے میں تو, کیونکہ ایک انڈیویجول اگر کوئی بھی ہو, XYZ کوئی بھی ہے, آج ایک انڈیویجول نے یہ بات آگے لے کر آئی ہے, کل کوئی, اور پھر یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس انڈیویجول کو بجائے اس کے کہ وہ خود یہ سوچے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, اگر کوئی پارٹی پہ بلیم آ رہا ہے تو آپ کو بلانے کا اور آپ سے جاننے کا مقصد یہی تھا کہ کیا ایسا واقعی ہے.
आसिफ भाई, इतनी चीज़ें होती हैं जब इंटरव्यू आपका होता है, पार्टी जब इंटरव्यू करती है और जब थर्ड पार्टी आती है इंटरव्यू करने के लिए, इतनी चीज़ें होती हैं कि वो आपको खंगाल के रख देते हैं। जी जी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो आपके इंटरव्यू से पहले भी उनके पास होता है, जी, आपका उनके बायो पास होता है। बिल्कुल। अभी जो भी मेरा इंटरव्यू हुआ है, जो भी उन्होंने फैसला किया है मेरे बारे में, या जो भी फैसला करेंगे अमन सदक ना, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। तो लेकिन ये कि ये पार्टी का जो भी फैसला पेवस्तर है, शजर से उम्मीद बहार रख, आप पार्टी के साथ रहें, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह ज़रूर मौका मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जी जी, आप डेडिकेशन के साथ आप लगे रहें, अपना काम अपना बस जो एक लाइन है आपके सामने, एक टारगेट है कि मैंने पार्टी के लिए और मैंने कमिंग जनरेशन के लिए कुछ करना है। पार्टी को खून देना, जो भी पार्टी का फैसला। शहजाद साहब, अगर आपको याद होगा, मैं मिसाल देता हूँ बहुत दफ़ा, और आपको भी इल्म है कि यहाँ पर ऐसा हुआ है कि एक किसी ने स्टार्ट कर दी कैंपेन और ड्यूरिंग कैंपेन के उसको मना किया गया। जैसे अभी आपने कहा अमृत मांगत के सिलसिले में, जी, दीपिका के सिलसिले में आपने देखा जी कि इमरान मियाँ ने खासे मेंबर बना लिए थे और बिल्कुल कट ऑफ डेट से पहले बताया गया कि नहीं, यहाँ से हमारी चॉइस दीपिका है। तो नहीं, वो फॉन्सेका है। नहीं, दीपिका के केस के अंदर भी स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन दीपिका को फिर पैराशूट किया गया। तो पार्टी, जैसे राणा साहब ने कहा है कि 5 अपॉइंट कर सकते हैं। पार्टी के सामने जो ग्रेटर विजन होता है, वो देख के कि उन्होंने इलेक्शन किस तरह जीतने हैं आगे। देखिए, 5 तो उन्होंने कहा हम अपॉइंट कर सकते हैं जो स्टार कैंडिडेट्स हैं। उसके अलावा वो ओपनली कह रहे हैं लिबरल पार्टी में प्रोविंशियल में कि हमें आधे जो उम्मीदवार हैं वो ख्वातीन होनी चाहिए। अब ख्वातीन होनी चाहिए, और ये जैसे मैंने कहा हिस्टोरिकली अगर आप देखें, ये अभी से बात नहीं चल रही। जब एरिन मिल्स वगैरह में इलेक्शन हुए थे, उस वक्त भी मैंने खुद अपने कानों से नवदीप बेंस साहब के हवाले से बात सुनी थी। उन्होंने कहा कि हमें पीर रीजन में 50% ख्वातीन चाहिए। इसीलिए आपने देखा कि एरिन मिल्स में उन्होंने प्रेफरेंस दी एक खातून को। अब आपकी बैड लक हो सकती है या जो भी आप कह सकते हैं कि आप हर जगह उसी जगह पे जा रहे हैं जिधर उनकी प्रेफरेंस कुछ और है। अब पार्टी को किसी के अगेंस्ट, एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट क्या करना है? वो मकसद है, वो पार्टी है, उनका तो अपना गोल है कि हमने गवर्नमेंट बनानी है। वो किसी एक इंडिविजुअल को या एक ग्रुप को या किसी के एक्टिवली तो उसके अगेंस्ट नहीं काम करते, उनको बेहतर चीजें करने नहीं, पार्टी को तो लोग चाहिए ना। मतलब आप पार्टी को सिर्फ यही नहीं, क्योंकि इस वक्त जो पार्टी की पोजीशन है वो 8 मेंबर हैं उनके, बिल्कुल पार्टी का स्टेटस भी नहीं है। तो पार्टी को तो 116 लोग चाहिए, नए लोग चाहिए, नया खून चाहिए। अब ठीक है, पार्टी ने अगर डिसाइड किया है कि 30 अंडर 30 होंगे या 50% खवातीन होंगी, तो हो सकता है कि ये पार्टी का डिसीजन जो है वो उन्हीं राइडिंग में, जैसे आप कह रहे थे कि उन्हीं राइडिंग में इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इसके अदर वे अराउंड भी हो, कि जो इंडिविजुअल हो वो खुद डांग नहीं फेर रहा हो अपनी चारपाई के नीचे कि भाई मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। देखें, वो तो पार्टी ने सिलेक्शन तो करनी है किसी ना किसी तरह से, लेकिन दोबारा हमको ये देखना है कि पार्टी की प्रेफरेंसेस क्या है, उनके विजन क्या है। हमने कंजर्वेटिव पार्टी में देखा कि वो मिसिसागा स्ट्रीट्सविल में एक ऐसी खातून को ले आए जो कि ओपनली मुसलमानों के अगेंस्ट थी, और उस पर बहुत एहतजाज भी हुए, लेकिन पार्टी ने उनको नहीं हटाया। तो देखिए, पार्टी जब कोई इंसान मेंबर बनता है, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर आप 5 साल पार्टी के साथ काम करेंगे या 10 साल काम करेंगे तो पार्टी आपको ग्रीन लाइट देगी ही देगी और आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएगी। ये कहीं नहीं उन्होंने देखा। ये आपकी अपनी चॉइस है। जब आप मेंबर बनते हैं, आपने सिग्नेचर किया, आपने वॉलंटियर किया, आपकी अपनी चॉइस है, आपने खुद किया। पार्टी ने आपको कोई प्रॉमिसेस नहीं की कि भी हम ये करें। शहजाद भाई, आप मुझे जानते हैं बहुत अरसे से, राइट, तकरीबन 16 साल से ज़्यादा हो गए। आप जानते हैं कि मेरी अपनी बच्ची जिस वक्त उसने स्टडी में थी तो उसने मुझसे ज़िक्र किया और मुझे लगा भी,
لیکن میں نے اس سے اسٹریٹ یہی کہا کہ آپ پہلے والنٹیئر کرو, آپ پارٹی کے ساتھ کام کرو, جب آپ کو ہم دیکھیں گے کہ آپ واقعی سیاست کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں. اس نے پھر اس کے بعد ہریندر ٹھکر کے ساتھ کام کیا, لیجسلیٹو اسمبلی میں وہ 2 سال وہاں کام کیا. پھر اس کے بعد جب آپ جانتے ہیں کہ بونی کرامبی جس وقت واجد خان کے اگینسٹ آئی, اس نے بونی کرامبی کے ساتھ کیا کام. اور لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ظاہر ہے بچیاں جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ان کی خواہش جو ہے وہ مطلب شوہر سے مشروط ہوتی ہے, بچوں سے مشروط ہوتی ہے, پرائرٹیز بدل جاتی ہیں. لیکن یہ کہ ہم نے یہی کہا, اور کوئی بھی نیا بچہ آتا ہے, جیسے آپ جانتے ہیں میری عمران میاں سے اتنی پرانی ملاقات ہے, لیکن ہم نے جب اس سے میں ملا تھا, آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں, میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ آپ کو کنٹینیوٹی رکھنی ہے, والنٹیئرشپ کرنی ہے. یہ اگر آپ یہ کہو گے کہ آج عمران میاں جس مقام پر ہے کیا یہ ڈے 1 میں تھا؟ نہیں تھا. لیکن ہمارے لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے, اگر کسی چلیں خواتین کے بارے میں ہی میں بات کر لیتا ہوں کہ اگر یہ پارٹی کا ڈیسیژن تھا کہ ایکس رائڈنگ کے اندر خاتون چاہیے, ہمارے پاس تو بہت اچھی خواتین ہیں جو پولیٹیکلی ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اچھی سوچ بھی رکھتی ہیں, پارٹی کے اندر کام بھی کیا ہے. انہیں اپروچ کیوں نہیں کیا گیا پارٹی؟ اصل بھائی آپ نے ایک بات کی عمران میاں صاحب کی, ابھی دیکھیں 2017 کے اندر جب میں نے ودڈرا کیا ان کے لیے, جی تو میں نے ممبرشپ بھی کی ہوئی تھی, کافی ساری ممبرشپ تھی, لیکن جب میں نے ان کا پروفائل دیکھا اور اپنے کو کمپیئر کیا تو مجھے لگا کہ نہیں یار وہ میرے سے بہتر ہے, ان کا ورک زیادہ ہے, ان کا پروفائل, ان کا پورٹ فولیو, ان کا کریڈینشیل جو ہے میرے سے زیادہ اسٹرانگ ہے. تو سب کے سامنے ودڈرا کر لیا کہ نہیں میرے سے وہ بہتر ہے, وہ آ جانا چاہیے اس کو, اور سب آج تک سپورٹ کر رہے ہیں, اس وقت بھی کیا تھا, اور آپ کے سامنے ماشاءاللہ انہوں نے رزلٹ بھی دیا. اور اوپن الیکشن میں ایک قسمت کی بات ہے, ایک لہر چلی, اور نہیں لہر تو چلی تھی, میں خود یہ سن رہا تھا بلکہ دیکھ بھی رہا تھا کہ یہ کہا گیا کہ جی میری جگہ جس کو اپوائنٹ کیا گیا تو وہ تو 3rd نمبر پہ, تو 3rd نمبر پہ تو سارے ہی تھے, یہ جتنے بھی, یہ کوئی بات نہیں ہے, لہر ہی تھی. ہاں اس کا مطلب یہ میاں سے کوئی زیادہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ نہیں تھا. پلس یہ کہ دیپیکا جو ہے وہ اور چارلس سوسا ہمارے مسیساگا میں صرف 2 ایسے تھے جو 2nd نمبر پہ. دیکھیں ہمارے دونوں منسٹر تھے, دونوں منسٹر, جی پورے ہمارے جو صرف 6-7 ہی بندے جو ہمارے الیکٹ ہوئے تھے, اس میں بھی دیکھیں میاں صاحب کے جو ووٹ ہیں جو الیکٹ ہوئے ہیں ان سے کہیں زیادہ ہے, 14-15 ہزار کے قریب میرے خیال میں ان کو ووٹ ملے تھے. اور یہ اس وقت اس سچویشن میں کوئی کم ووٹ تو نہیں تھے. یہ مسئلہ تو اس کا نہیں ہے. دیکھیں الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے. ہم آج یہ بات کر رہے ہیں, آپ بھی بہت پر امید ہیں کہ آپ مالٹن سے جیت سکتے ہیں, لیکن آپ کو اس کے ادر وے اراؤنڈ یا اس کا اگینسٹ رزلٹ بھی ایکسپیکٹ تو کرنا چاہیے نا, اس لیے کہ صرف آپ نہیں ہیں, ہار جیت تو اس الیکشن ہمارے بس میں تھا, محنت کرنی, ممبرشپ کرنی ہے جناب, لوگوں سے کہنا کہ رجسٹریشن کروائیں, کوشش کی ہے, کروائے ہیں. اب آگے جیت ہار وہ تو قسمت کی بات ہے, جو بھی رزلٹ آئے گا میں ایک کمیونٹی میں کھلے دل سے ایکسیپٹ بھی کروں گا اور پھر بھی لبرل رہوں گا. کرنا ہی چاہیے. ایک کمیونٹی کے بیس پہ آپ نہ آگے جا سکتے ہیں. جیسے میں دیکھ رہا تھا کسی کی پروفائل پر ایک, اور اس کے بعد کمنٹ بھی دیکھ رہا تھا کہ جی ہم مسلمانوں کے لیے کام کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب MPP بن رہے ہیں, کینیڈا میں رہتے ہیں, آپ کو کم از کم یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ تمام کمیونٹی کے لیے کام کریں. MPP ہیں, پوری رائڈنگ کے ہیں, جتنے اس میں ایتھنک گروپس ہیں, جو لوگ ہیں اب سب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بینگ کینیڈین تو ہمیں یہ ساری چیزیں سوٹ بھی نہیں کرتی ہیں اس طرح کی. میں اس بات سے یہ اختلاف کروں گا کہ آپ صرف مسلمس کے ہیں. نو, ہمیں سب لوگوں نے, ہم پارٹی کے ہیں, لبرل پارٹی ہمیں ٹکٹ دے گی, جو بھی رائٹنگ کے رہنے والے ہیں سب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پرسنل ہمارے کچھ بھی خیالات ہو سکتے ہیں, لیکن جو پارٹی کی گائیڈ لائن ہوتی ہے ہمیں ظاہر ہے اسی کی طرف دیکھنا چاہیے. شہزاد بھائی اور آپ کیا ایڈ کریں گے اس میں؟ میں یہی کہ ایڈ کروں گا کہ دیکھیں ہماری ایز اے کمیونٹی, پاکستانی کمیونٹی جو ہے, ہم کو ہم میرے خیال میں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. ہمارے ابھی بھی 2 MPs ہیں فیڈرل میں, اور پارٹی کمیونٹی پروگریس کر رہی ہے. اور یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, اوور نائٹ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. آپ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اس کا پھل کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے. سو یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ اور کرتے رہیں.
सेट बैक्स तो होती हैं, ये नहीं कि सेट बैक्स नहीं होंगी। पार्टी ने कभी नहीं कहा कि भाई हर किसी से भी आप उठा के पूछ रहे हैं, चाहे वो गोरा हो, हमारी कम्युनिटी का हो, हर के साथ कोई ना कोई सेटबैक्स होती रहती है, क्योंकि पार्टी कुछ ना कुछ करती रहती है, क्योंकि एक राइडिंग है, एक पोजीशन है, उसके 5 उम्मीदवार हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन जब आप इस गेम में आते हैं तो आपको मालूम होता है कि ये चीज़ हो सकती है। यू हैव टू बी अवेयर कि ये चीज़ हो सकती है। दोज आर द रूल्स ऑफ द गेम। जिस तरह इन्होंने कहा कि जी पार्टी लीडर के पास ये चॉइस है कि वो 5 जगह अपॉइंट कर सके। अब ये आप आके कहें कि जी मेरी ही राइडिंग में उन्होंने क्यों अपॉइंट किया? भाई जब आप मेंबर बने थे तो आपको मालूम था ना, जब आप डेलीगेट बने थे आपको मालूम था, जब आप कैंडिडेट बन रहे थे आपको मालूम था कि ये चीज़ हो सकती है। अब हो गई, दोज आर द रूल्स ऑफ द गेम। इसकी मिसाल तो इस तरह से है, मैं इससे पहले भी अपने किसी प्रोग्राम में दे चुका हूँ शहजाद साहब के, जब एल गोर और बुश का इलेक्शन था, आपको याद है फ्लोरिडा में जाके मामला फंस गया था। एल गोर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने का सोच रहा था, तो लोगों ने उसे समझाया कि भाई क्यों जाना चाहते हो। उसने कहा देखें पॉपुलर वोट में मैं जीता हूँ, इलेक्टोरल वोट में वो जीत गया है। तो लोगों ने ये कहा जिस दिन तुम अप्लाई कर रहे थे, प्रेसिडेंट के फॉर्म पे साइन कर रहे थे, रूल्स तो वहीं लिखे हुए थे कि आप सिर्फ पॉपुलर में जीतना नहीं है, आपको बेसिक तो आपको इलेक्टोरल में जीतना है। अब ये कहना कि क्योंकि उसका भाई वहां पे था जेब बुश, इसलिए मेरे साथ हो गया, ये तो इसमें कोई बात नहीं बननी है। और फिर एल गोर ने वो एप्लीकेशन वापस ली। तो जब आप रूल्स जानते हैं उसके बाद आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं? और दूसरा ये भी है कि इस चीज़ को भी सब जानते हैं कि जब आप किसी पार्टी में, किसी भी पार्टी में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, आप अपने ताल्लुकात बनाते हैं मिनिस्टर्स के साथ, एमपीज़ के साथ, जो आपको सपोर्ट करते हैं, पार्टी के अंदर सपोर्ट करते हैं। तब आप ये देखें कि जो लोग, जिन लोगों ने आपको सपोर्ट करना था, उन्होंने आपको सपोर्ट किया या नहीं किया। और अगर नहीं किया तो दोबारा उसको सोचेंगे भी क्यों मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे वो लोग जिनको सपोर्ट करना चाहिए। और मैंने जिनके लिए बहुत जद्दोजहद की और मैंने बहुत उन लोगों के लिए काम किया और वो मुझे नहीं सपोर्ट करे, तो क्या वजह है? उनसे पूछे जाके। जी नाजरीन, इसके साथ ही हम और गुफ्तगू करना चाहते थे, आइंदा भी होती रहेगी। मैं एक स्कारबोरो सेंटर के हवाले से आपको ख़बर देना चाहता हूँ कि स्कारबोरो सेंटर लिबरल नॉमिनेशन 19 सितंबर को होनी थी, जो नहीं हो सकी बावजूद, लेकिन आज ही की इत्तला के मुताबिक ये स्कारबोरो सेंटर की नॉमिनेशन 6 अक्टूबर को होना है। मॉल्टन की राइडिंग हम पहले जिक्र कर चुके हैं, 26 सितंबर को है। स्कारबोरो सेंटर की राइडिंग की 6 अक्टूबर को नॉमिनेशन होनी है। मुझे उम्मीद है कि वहाँ लोग, जिस तरह मॉल्टन में राना असलम कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत मोटिवेट किया, और भी हमारे जो लिबरल के दोस्त हैं उन्होंने मोटिवेट ज़रूर किया होगा। हम आने वाले दिनों में इस पर चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन स्कारबोरो सेंटर के साथियों से भी हमारी दरख्वास्त होगी कि वहाँ पर एक तो कैंडिडेट हैं मदर शफीक साहब, दूसरी कैंडिडेट हैं तस्नीम बाला। ख़वातीन की नुमाइंदगी अगर आप चाहते हैं तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि ज़रूर तस्नीम बाला को कंसिडर करें, और मदर शफीक को तो ज़ाहिर है सब लोग जानते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये सारी राइडिंग्स नॉमिनेशन होती रहेंगी और हम इस पर गाहे बगाहे तबसरे करते रहेंगे। मैं आखिर में अगर राना असलम साहब कुछ आप ऐड करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए। जी, मैं अपने मिसिसागा माल्टन के जितने भी रेजिडेंट्स हैं मैं सबसे कहूँगा कि जो लोग भी रजिस्टर हो चुके हैं, प्लीज़ सितंबर 26 को सुबह 11 बजे शुरू होगी, ऑनलाइन वोटिंग है, शाम 8 बजे तक होगी। प्लीज़ आप ज़रूर आपका जो राइट ऑफ वोट, जो लोग भी रजिस्टर हो चुके हैं उसको ज़रूर एक्सरसाइज कीजिएगा। आप मेरा भी प्रोफाइल क्रेडेंशियल मेरे भी चेक कर लें, बाकियों को भी चेक कर लें। आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो आपको बेहतर लगता है आप प्लीज़ उसको ज़रूर वोट कीजिएगा, लेकिन वोट ज़रूर करना है। बड़ी मुश्किल से मेंबरशिप हो रही है, बड़ी मुश्किल से रजिस्ट्रेशन हो रही है। जिन दोस्तों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, प्लीज़
11 بجے جو ہے بستر چھوڑ دینا ہے اور اپنا رائٹ جو ہے آپ کو میل آئے گی آلریڈی اراؤنڈ 24 سپٹمبر کو آپ کو ایک میل آئے گی, اس میں آپ کا ایک یونیک پن نمبر ہوگا, تو وہ پن یوز کرتے ہوئے آپ کو 26 کو جو میل آئے گی صبح 11 بجے آپ وہاں پہ جا کے, اچھا یہ جو ہے پریفرنشل ووٹنگ ہوگی, آپ کا پہلا پریفرنس کس کو دے رہے ہیں اور اس کے بعد سیکنڈ آپ کا کون ہے, تھرڈ کون ہے, آپ اس حساب سے آپ ووٹنگ میں حصہ لے سکتے ہیں. ضرور اپنا ووٹ اور اپنا رائٹ ایکسرسائز جو ہے اس کو ضرور کرنا ہے اپنے. بہت شکریہ. جی شہزاد صاحب, آپ میں جو رانا صاحب نے بات کی وہ بہت اچھی بات کی کہ آپ جب ووٹ کر رہے ہیں تو آپ سارے کینڈیڈیٹس کو پرکھیں, ان کے دیکھیں کہ ان کی بیک گراؤنڈس کیا ہیں, ان کے ریزیومے کیا ہیں, انہوں نے کتنا کام کیا, اس کی بیسس پہ جو آپ کو بہتر لگتا ہے اس کے لیے ووٹ کریں. اور جس طرح رانا صاحب نے کہا ہے کہ ووٹ ضرور کریں, اور میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ اس پرٹیکولر رائڈنگ میں اگر آپ کمپیئر کریں گے تو رانا صاحب سے بہتر کسی کا ریزیومے نہیں ہوگا. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہمیں امید ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دیتے رہیں گے. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا, انشاءاللہ ہم آپ کی فیڈ بیک کا انتظار کریں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ, دوست اور ساتھی آصف سید کو اجازت دیجیے. شب بخیر.